فیصل آباد میں میڈیکل کی طالبہ ختیجہ پر سیٹھ دانش کے انتہائی شرمناک تشدد نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پولیس اب تک کیا کارروائی کر چکی ہے؟ سب سے بڑا ٹارگٹ تھا کہ ہم ایکیوز اریسٹ کریں۔ وہ گاڑی جو ہے وہ ہم نے ریکور کی، وہ ویپنز جو یوز ہوئے وہ بھی ریکور کر لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیس کی مرکزی ملزمہ کو گرفتار کیوں نہیں کر رہی؟ جو ایک ملزمہ ابھی اریسٹ ہونا باقی ہے تاکہ کیس کو 100% چلان کیا جا سکے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ تھانہ وومن ضلع فیصل آباد مقدمہ درج ہوا ہے 42/22۔ اس مقدمے کی مدعیہ ہے ختیجہ نے یہ کلیم کیا ہے کہ مجھے شیخ دانش نے اغوا کیا ہے، آدمیوں کے ہمراہ میرے گھر پر آئے، مجھے لے گئے اور مجھ پر تشدد کیا ہے۔ اسی چیز کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں باقاعدہ دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ ختیجہ کو جوتے چاٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے اور کینچی کے ساتھ اس کے بال کاٹے جا رہے ہیں۔ اس چیز کا فوری پولیس نے ایکشن لیا۔ سی پی او صاحب نے اس حوالے سے اب تک کیا کیا ہے یہ ہم سی پی او صاحب سے جانتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی اور تمام جو پاکستان میں شہری ہیں سب نے وہ ویڈیو دیکھی، بڑا دل خراش واقعہ تھا اور یہ ہم تک بھی پہنچی۔ جو ہی ہم تک یہ اطلاع پہنچی ہم نے اس پہ ایف آئی آر رجسٹر کی۔ ایف آئی آر جو کنٹینٹس آف اپلیکیشن کے مطابق جتنے سیکشن آف لا اٹیکٹ ہوتے تھے وہ ہوئے، جس میں ایک ریپ کی 376 تھی، 342 تھی اللیگل کنفائنمنٹ کی، اس کے علاوہ 382 ایکسٹارشن کی تھی، پھر 337 جو ہارٹ کیسز تھے وہ سارے ہم نے اس میں ایڈ کیے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہم اس کو رجسٹر کریں۔ سیکنڈلی جو سیکنڈ کام وہ یہ تھا کہ یہ وائرل ہو چکی تھی اور ہمیں یہ خدشہ تھا کہ یہ ملزم تک بھی پہنچ جائے گی اور ملزم جو ہے وہ فرار ہو سکتا تھا۔ تو ہم نے گھنٹوں میں نہیں بلکہ ود ان منٹس جو ہے وہ ملزم جو مین ایکیوز تھا دانش وہ اریسٹ کیا۔ نہ صرف وہ اریسٹ ہوا بلکہ اس کے ساتھ کے 4 ساتھی اور ایک خاتون ماہم 6 جو افراد ہیں یہ گرفتار ہوئے۔ اور پھر تیسری جو سٹیج تھی جو کہ جس سٹیج سے اب ہم گزر رہے ہیں وہ ہے ریمانڈ کی، انویسٹیگیشن کی۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ ابھی انویسٹیگیشن میں کافی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے تعین کرنی ہے، کیونکہ صرف ملزموں کو گرفتار کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ ان کو سزا دلوانا ہے۔ اس کے لیے کافی چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ ایک فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے جو سی سی ٹی وی کو میچ کرتے ہیں، ایک وائس میچنگ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ایک خاتون کی آدمی کی آواز آ رہی ہے تو اس کو کورٹ آف لا میں ہم نے پروو کرنے کے لیے اس کی وائس میچنگ کرنی ہے جو کہ ایف آئی اے کے پاس فیسلٹی ہے۔ اس کا موبائل ڈیٹا ہم نے کرنا ہے، وہ باقی ساری چیزیں ہم کریں۔ جی، اور ایف آئی آر کے مطابق ٹوٹل جو نامزد ملزمان کے نام اس میں منشن کیے گئے ہیں وہ 16 ہے۔ نہیں 16 نہیں ہے، اس میں کافی ملزم ہے جو کہ نامعلوم ہے، نامعلوم بھی ملزم گرفتار ہوئے ہیں۔ نامزد جو ہیں وہ 6 ایکیوز اریسٹڈ ہیں۔ صرف ایک ایکیوز ہے جو کہ انا علی ہے جس کی 16 سال عمر ہے، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی۔ اس کے بھی ہم نے ای سی ایل پہ بھی موو کر دیا ہے، ایف آئی اے سے ہم نے بات کر لی ہے، لیٹر لکھ لیے تاکہ وہ ملک سے فرار نہ ہو سکے، اس کے لیے بھی چھاپے مارے جائیں۔ انا کا کیا کردار ہے، رشتہ کیا ہے؟ جی، انا جو ہے مین ملزم دانش کی بیٹی ہے اور اس کی بھی آواز سنی جا سکتی ہے، ماہم کی بھی آواز ہے، اس کی بھی ہے اور باقی لوگوں کا بھی کردار ہے۔ اور ماہم کا کریکٹر بھی بتا دیں کہ ماہم کا کیا کریکٹر ہے اس ساری کہانی میں؟ جی، ماہم جو ہے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اس کی وائف ہے، مگر ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی نکاح نامہ جی اس کی وائف ہو۔ ماہم زیادہ جو اب آواز سنی وہ ماہم کی ہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماہم جو ہے وہ ملزم کی سیکرٹری ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ سیکرٹری ہے یا اس کا کیا رول ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو سبمیشن کی کہ ابھی ہم انویسٹیگیشن کے بالکل انیشیل سٹیجز پہ، ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا کہ ہم ایکیوز اریسٹ کریں اور وہ گاڑی جو ہے وہ ہم نے ریکور کی، وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا۔ ہم نے گاڑی بھی ریکور کر لی، وہ ویپنز جو یوز ہوئے وہ بھی ریکور کر لیے اور ملزم بھی گرفتار ہو گئے۔ اب اس کے مختلف فورینسک ٹیسٹ ہونے ہیں۔ کچھ فیسلٹی ہمارے پاس اویلیبل ہے، کچھ فورینسک لیب کے پاس اویلیبل ہے اور کچھ ایف آئی اے کے پاس ہے، جیسے اس کا لیپ ٹاپ ہے، موبائل جہاں سے وائرل ہوئی وہ اس ساروں کو چیک کرنا ہے۔ پھر ہم نے یہ پروو کرنا ہے کورٹ آف لا میں کہ یہی موبائل یوز ہوا، یہاں سے یہ فوٹیج بنی۔ جی، یہ بتائیے کہ ملزم دانش جو ہے اس پر ٹوٹل کتنی ایف آئی آرز ہیں؟ کچھ لوگوں کا، کچھ خبروں کا یہ کہنا ہے کہ 2 ہیں، کچھ کا کہنا ہے 5 ہیں، کتنی ہے؟ جی، ملزم دانش پہ ایز پر 9 ابھی تک 4 ایف آئی آرز ہیں، 2 اس کیس میں۔ ایک تو یہ مین جو ہے 42/22 اس میں کیس ہے اور ایک وہ جو شراب نوشی والا کیس ہے ایک اس میں ہے اور 2 سے پہلے۔ جی، ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو جو ہے
یہ جو اس وقت بھی تھا جو ابھی تھا کہ ہماری ایک بہن اور بیٹی کے ساتھ یہ عصمت درازی ہوئی ہے تو ہم نے وہ بندے پکڑنے ہیں, ان کو پابند سلاسل کرنا ہے. یہ سب سے بڑا ایشو تھا جو اس میں ہم کامیاب رہے. جی لاسٹ کوشچن, ملزم کے گھر جب آپ لوگوں نے ریڈ کیا ہے تو گھر سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں اور کیا کیا برآمد ہوا ہے؟ جی شراب کی بوتلیں ہم نے قبضہ پولیس میں لی ہیں. اس کے بعد جو ویپنز ہیں وہ ہم نے قبضہ پولیس میں لی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑی ہے وہ بھی ریکورڈ ہوئی ہے. اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کامران اصغر صاحب جو کہ ایس پی اقبال ٹاؤن فیصل آباد ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ایف آئی آر کی جو کمپلیننٹ ہیں, جو مدعیہ ہیں, وہ ہیں خدیجہ صاحبہ. خدیجہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ویڈیو بنی ہے یہ پہلے بن گئی تھی اور یہ وائرل ہوئی ہے جا کے تقریباً 14, 15 یا 16 کو. ویڈیو بنی 9 تاریخ کو. کیا وجہ اتنی ڈیز کیوں؟ جی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جب یہ وقوع جو ہے, جو ہمارے پاس یہ اس کو جب رپورٹ کیا گیا تو دیٹ واز 16 اور اس پہ فوری طور پہ پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے اس کو ایک لیگل چپ دی, ایف آئی آر درج کی. اس میں جو مندرجات ہیں کہ وقوع جو ہے 9 کو وہ 16 کو رپورٹ کیا گیا, یہ اوبویسلی اس چیز کی ایگری کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ ہاؤ وڈ شی ہیو پاس دیز 6-7 ڈیز جو وقوع سے لے کے تب تک ہوا. اس کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ انویسٹیگیشن میں سامنے آئیں گی, لیکن یہ ہماری شاید یہ اس کریج گین کرنے کے لیے یا آئدر اس نے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ آئی شوڈ بی گوئنگ ٹورڈز دی اسٹیٹ فار دی ہیلپ. اور میں بڑی خوشی سے اس چیز کو صرف اتنے پارٹ پہ میں بڑا اچھا محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی, اور ہم نے فوری طور پہ اس ایف آئی آر کو لانچ کیا اور پورے وزن کے ساتھ ہم نے جو ہے کمپلیننٹ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی. بیکاز اگر ایسے ہینیس اوفینسز میں اسپیشلی بچوں اور عورتوں کے خلاف جن کو ہمارے جیسی سوشو اکنامک جن میں چیلنجز ہیں سوسائٹی میں, اگر ان میں پولیس ان کے ساتھ یا اسٹیٹ ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو چیزیں پھر ورسٹ ٹو ورسٹ ہوتی جائیں گی. اور ایسی چیزوں میں اگر ہم سوئفٹ اور اچھا رسپانس دیں گے تو لوگوں کا کانفیڈنس ری بلڈ ہوگا. یہ بتائیے کامران صاحب کہ آپ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اب تک کتنی لوکیشنز پر جا کر وقوع معاملات حقائق دیکھ چکے ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ اوبویسلی اس میں 2 حصے ہیں جو میں اس کاوش کے سلسلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. فرسٹ پارٹ تو یہ ہے کہ جو ہم نے فرسٹ ایف آئی آر کے بعد جو ہے جس طرح ہم نے پرومپٹلی ایکٹ کیا, ایک ریڈنگ ٹیم بنائی جس نے جا کے اس پورے جو جس میں اوفینڈرز ہیں ان کو اریسٹ کیا, تمام ریکوریز کی, اور اس میں سی پی او صاحب کی خصوصی ڈائریکشنز تھیں کہ ہم نے اس کیس کو آن میرٹ جلد سے جلد اس کو منطقی انجام پہ پہنچانا ہے کیونکہ اس کی نیچر آف کیس ہی اتنی ہینیس تھی. سیکنڈ پارٹ جو آپ نے پوچھا کہ جی کتنی جگہوں پہ ہم نے اس کے سلسلے میں جو ہے نا باقی کارروائی ہے, تو ہم نے کافی سارے پوائنٹس جن میں 5 سے 6 مین پوائنٹس ہیں, اس میں ہماری ایفرٹس جو لگ رہی ہیں وہ ایک جو ملزمہ آپ اس کا ذکر بھی کر رہی تھی پہلے, جو ایک ملزمہ ابھی اریسٹ ہونا باقی ہے, مین ملزمان جو ہم نے 6 اریسٹ کیے ان کے علاوہ, تو اس کو قانون کے سامنے پیش کرنے کے لیے, عدالت کے سامنے لانے کے لیے, تاکہ کیس کو 100% آن ایویڈنس کورابریٹ کر کے چلان کیا جا سکے. اس ملزمہ کا نام بھی بتا دیں. جی اس کا نام ہے, یہ شیخ دانش کی جو ہیں صاحبزادی ہیں, ان کا نام ہے انا. جی ٹھیک ہے, انا کو ابھی اریسٹ کرنا باقی ہے. جب ہم ماہم کی بات کرتے ہیں تو ماہم کا کیا سٹیٹس ہے؟ جی ماہم جو ہے جو ویڈیو میں جو ویڈیوز وائرل ہوئی انفارچونیٹلی اس میں جو مین جو رول نظر آ رہا ہے وہ جو خاتون ہے وہ ماہم ہے, وہ مین مرکزی ملزم ہیں اس کیس کی, ملزمہ ہیں اس کیس کی, اور ان کو پراپرلی فرسٹ ڈے ہی فوری طور پہ ایکٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا اور اس کے بعد انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا اور ابھی وہ بیہائنڈ دی بارز ہیں, جیل میں ہیں جوڈیشل. خدیجہ سے آپ کی بات ہوئی ہے, ویڈیو بنا کون رہا تھا؟ جی اس سلسلے میں جو فردر ایویڈنسز ہیں کہ وہاں پہ کس کس کی موجودگی تھی یہ ابھی قبل از وقت ہوگا, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ کیس کو بٹ بائی بٹ جو ہے پراپر ایویڈنس کے ساتھ پروسیکیوٹ کیا جائے. اس میں اور بھی بہت سے حقائق ہیں جو ابھی میں سمجھتا ہوں مناسب وقت نہیں ہے, ہم آہستہ آہستہ میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ کیس کی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن میں کوئی ایشو نہ آئے. جس طرح خدیجہ کے ساتھ یہ جو انفارچونیٹلی یہ انسیڈنٹ ہوا, تو شی واز فرینڈ آف دی ڈاٹر آف شیخ دانش, تو اس کا ایک اپنا سوشل انٹریکشن تھا جو کہ مختلف ایگنی سے یا مختلف سٹیپ سے گزرتا ہوا وہ اسٹیج پہ پہنچی. ان سب چیزوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بڑی ڈیٹیل سے ہم انویسٹیگیشن میں اس کو سامنے لائیں گے انشاءاللہ.
یعنی کہ ختیجہ کا شیخ دانش کے گھر آنا جانا کافی عرصے سے تھا، ایسے ہی ہے؟ جی اس کی کیونکہ اس کی بیٹی کی فرینڈ تھی تو آف اینڈ آن جو ہے وہ انٹریکشنز کی وجہ سے جس طرح ہم ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں تو آنا جانا ہو سکتا ہے، لیکن obviously this has nothing to do with the nature of the heinous act which has been done to the girl named Khatija. جب ختیجہ کو لے کر آئی ہیں تو کتنے لوگ گئے تھے لینے؟ جی اس میں جو ایف آئی آر کے متن کے مطابق جو انہوں نے کمپلینٹ کی ہے اس میں ان کے گارڈز اور جو انہوں نے اس میں مینشن کیا کہ یہ لوگ گئے اور ہمیں وہاں سے جو ختیجہ اور اس کے بھائی کو وہاں سے لے کے آئے اور جہاں پہ یہ وقوع پیش آیا، تو ان سب لوگوں میں سے میکسیمم جو مین کریکٹرز ہیں دوز ہیو بین اریسٹڈ، اور وہ چیز جو ہے وہ انشاءاللہ پراپرلی بائی نیم بائی رول ایٹریبیوشن آف دی ایکٹس وہ سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. ختیجہ کے بھائی پر بھی کوئی تشدد ہوا؟ جی اس کا جو ہے وہ میڈیکل اور باقی چیزیں کروائی جا رہی ہیں اور اس کو کیس فائل کا حصہ بنایا جائے گا. متن آف دی ایف آئی آر جو اسٹیٹمنٹ ہے ختیجہ کی اس کے مطابق یہ ایکٹ کیا گیا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی.